بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 32، اس کی تلاوت کی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ اس کے ہم رواں معنی دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا، کس نے کہا؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، سبحانکا، نقص سے پاک ہے تو، بے عیب ہے تو، لا علم لنا، آپ ہی کی ذات ہے جو نقص سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ یہ رواں ترجمہ ہے۔ لا علم لنا کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا سوائے ما علمتنا، جو علم ہمیں آپ نے دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ بے شک، تو ہم شروعات ہماری یہاں سے ہو رہی ہیں اللہ کے نام سے سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اس بات کے اعتراف کے ساتھ اور اس بات کے یقین کے ساتھ کہ جیسے کہ فرشتوں نے کہا تھا ہمارے پاس بھی کوئی علم نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تمام نقص سے پاک ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو اس نے ہمیں دیا ہو، اور بے شک جاننے والا اور سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہاں سے ہماری بگننگ ہے، اس التجا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، زیادہ کر میرے علم کو۔ یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کلام کی زبان سمجھ سکیں، تاکہ ہم اس کے احکام سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ ویلکم ٹو دا کلاس، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، آپ لوگوں نے جوائن کیا عربک گرامر کورس فار فہم القرآن۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور یہ اورینٹیشن کا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے یہ بتائیں کہ ہمارا کورس واٹ ڈز اٹ کمپرائز آف، اور اس کے ڈیلیوریبلس کیا ہیں، ہم کیا امید کرتے ہیں کہ اس کورس کے ختم کرنے پہ آپ کتنا حاصل کر چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور پھر آپ سے بھی بات چیت کریں گے۔ دیکھیے، سوچنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ غور کیجئے تھوڑا سا، والذین تو بہت آسان ہے، دوز ہو، وہ لوگ جو، یہ جو لفظ جاہدو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جہد، کوشش، جاہدہ، کشاکش، اس سے بنا ہے۔ اس میں فرق کیا ہے کوشش میں اور یہ جو جہاد کہتے ہیں، جاہدہ کہتے ہیں، جسے جہاد ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کو غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے، جہد کہتے ہیں کوشش کرنے کو۔ کوشش کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ٹیبل ہے جس میں ایک طرف میں بیٹھا ہوں اور ایک طرف کوئی اور بیٹھا ہے، دوسری طرف بیچ میں گلاس رکھا ہوا ہے، پانی بھرا ہوا ہے۔ مجھے پیاس لگتی ہے، میں نے ہاتھ بڑھایا، گلاس اٹھایا، میں نے پانی پی لیا۔ تو جو میں نے ارادہ کیا تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے لیے میں نے تھوڑی سی کوشش کی۔ وہ کیا کوشش کی؟ کہ ہاتھ بڑھایا، گلاس اٹھایا، منہ تک لے گیا اور پانی پی گیا۔ یہ تو تھی کوشش۔ دوسرا ہوتا ہے کشاکش، جسے ہم جہاد بھی کہتے ہیں۔ اب جو آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ بھی اس وقت گلاس پہ ہاتھ ڈالے جب میں نے ڈالا، وہ اپنی طرف گلاس کھینچ رہا ہے، میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، یہ مجاہدہ ہو گیا، کشاکش۔ ٹو ورک اگینسٹ ریزسٹنس، سم ون از ریزسٹنگ یور آپشنز، آپ کی کوشش کو کوئی اور اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کسی ریزسٹنس کے خلاف کوئی چیز حاصل کرنا، وہ مجاہدہ ہے، جس سے لفظ جہاد بنا ہے۔
اب ہم کیا مجاہدہ کرتے ہیں کہ جی 10 بجے ہیں دن کے ہمارے پاس، مختلف ملکوں میں مختلف ٹائمنگز ہیں، سب ہمارے پارٹیسپینٹس مختلف شہروں ملکوں سے ہیں، کسی کے پاس کوئی ٹائم ہے، کسی کے پاس کوئی ٹائم ہے. یہ تو وہ ٹائم تھا 10 بجے صبح ناشتہ کیا، اس کے بعد ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے مارننگ پروگرامز دیکھے جائیں، اچھی سی چائے پی جائے، گپ شپ لگائی جائے. اس کی جگہ یہ سب کام چھوڑ کے بھاگے بھاگے آئے ہیں اور اس کام کے لیے بیٹھ گئے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس دوپہر ہے، کھانا کھا کے سونے کا وقت ہے، سیستا، ایئر کنڈیشن کمروں میں گرمیاں ہیں، وہ چھوڑ کے آ کے مائک اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی آرام اور آسائش آپ کو ایک طرف کھینچ رہی ہے، لیکن آپ نے جو سر میں سودا سمایا ہوا ہے کہ نہیں میں نے قرآن سیکھنا ہے، عربی سیکھنی ہے، اس شوق نے آپ کو لا کے یہاں بٹھا دیا ہے. گھر کے 10 کام رک گئے ہیں، پھر آپ کو جلدی کرنی پڑے گی. تو یہ کسی ریزسٹنس کے خلاف آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں. اسے کہتے ہیں جاہدو، مجاہدہ، جہاد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہماری خاطر جہاد کیا، ہمارے راستے میں کوشش کی، اپنے خلاف جو ریزسٹنس تھا اس کو عبور کر کے ہماری طرف آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے وعدہ کر رہا ہے. کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یہ آپ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ لفظ لام زبر لا کے ساتھ جب یہ نون پہ تشدید آتی ہے، لا اور نہدینہ، یہ تاکید کا سب سے ہائیسٹ اسلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں کہوں کہ جی میں جا رہا ہوں، اس سے زیادہ تاکید کیا ہے؟ میں جاؤں گا، پھر ہے کہ جی میں ضرور جاؤں گا، پھر ہے کہ جی میں لازمن جاؤں گا. تو یہ جو لازمن ہے یہ ٹاپ آف دی لائن اسرار ہے. تو یہ لام زبر لا اور نون پہ تشدید عربی زبان میں اس کو میکسیمم زور کا اسلوب کہتے ہیں. ہم لازمن تمہیں ہدایت دیں گے، انہیں ہدایت دیں گے. لنہدینہم. اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کل شیء قدیر، جس کے پاس سب کچھ ہے، کہ ہم لازمن ہدایت دیں گے. کس چیز کی ہدایت دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ ان کو جو ہمارے راہ میں جہاد کر رہے ہیں. سبلنا، اپنے راستوں کی. سبیل کی جمع سبل. ہم اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت کے قابل بن سکیں. تو اب آپ دیکھیے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ جو فلائر ہے اس کورس کا، یہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کے تو ہاتھ میں پہنچا ہے. Hundreds of people came to know about this course. ہماری مختلف کلاسوں میں بہت سارے لوگ ہیں. اس کلاس میں ہمارے پاس 11 پارٹیسپینٹس ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، یہ 11 پارٹیسپینٹس آئے. اس معاملے میں کوشش جو ہے وہ 11 کی یہاں تک پہنچی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دے. آگے چلیے. عربی گرامر برائے فہم القرآن یہ ہے، وہ ہم جو مجاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم عربی گرامر کے ذریعے قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم اس کو اتباع کر سکیں، اس کو فالو کر سکیں. اسی سلسلے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. دیکھیے معنی کتنے خوبصورت معنی اس کے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی خیر کا ارادہ کرتا ہے، یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اسے اپنے دین کی سمجھ یعنی ہدایت عطا فرماتا ہے. سب سے پہلے نوٹ کرنے کی چیز یہ متفقہ علیہ. یہ متفقہ علیہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ محدثین نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی. ان میں جو مشہور سب سے آتے ہیں بخاری اور مسلم، اور پھر صحاح ستہ یعنی 6 آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں. تو جس حدیث کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہو اسے متفقہ علیہ حدیث کہتے ہیں. یعنی اس حدیث کی روایت بخاری نے بھی کی ہے اور مسلم نے بھی کی. آپ سوچیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی کا کتنا ہائی لیول ہے. دونوں ٹاپ محدثین نے اس کی روایت کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو خیر کا ارادہ کر لے، کسی کے بارے میں اچھائی کا ارادہ کر لے، کسی کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کر لے، کسی کے اوپر نعمت کرنا چاہے، خیر کرنے کا ارادہ کر لے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ 200 کلو کا بمپر پرائز دلاتا ہے، حج عمرے کا ٹکٹ دلواتا ہے، بے اولاد کو نرینہ اولاد دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نہیں، یہ سب باتیں نہیں کہیں. کرنے والا تو سب خدا ہے، ہر کام ہی اللہ کر رہا ہے.
لیکن جب وہ کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں عربی گرامر اس لیے پڑھنے نہیں کہ ہمیں دبئی میں یا سعودی عرب میں نوکری مل جائے, کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے جس سے مجھے نوکری ملے. اس میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا آپ کو. ہم یہ جمع ہوئے ہیں عربی زبان سیکھنے کے لیے, فہم القرآن کے لیے, تاکہ ہم قرآن کا فہم یعنی قرآن کی سمجھ حاصل کریں. اور ویژن کیا ہے, ایم کیا ہے, ٹو فالو اٹ, اس پہ عمل کرنے کی, اس کی اتباع کرنے کی. اگر اس پہ عمل اور اتباع کی نیت سے ہم نہیں پڑھ رہے تو پھر نہ ہمارا کوئی ثواب ہے, نہ ہمارا کوئی کاز نوبل ہے. اگر ہم صرف عربی گرامر بطور لٹریچر پڑھنا چاہ رہے ہیں, نو سر, وی آر ناٹ. ہمارا مقصد فہم القرآن ہے, اور صرف فہم القرآن نہیں ہے, فہم القرآن تاکہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکیں, ان کو فالو کر سکیں. یہ ہے ہمارا کاز. اور اس کاز پہ ہم کیسے لگ گئے؟ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے کہ اس دین کی سمجھ کی طرف ہم کیسے لگ گئے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے ہمارے لیے خیر کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا یہ خیر, اپنی یہ نعمت ہم پر جاری رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو ہے اس نے ہمیں خیر عطا فرمایا کہ آج ہم یہ جمع ہو کے بیٹھے اس کورس کے لیے, اور نیت ہم نے بتا دی کہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو قائم رکھے اور اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے. آمین. آگے چلیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ, یہ بھی بخاری کی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور یہ ہمارے کورس کا موٹو بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہمارے کورس کے ہر چیز کی یہ لکھا ہوتا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے. دیکھیے انگریزی میں بھی ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری, ڈگریز کہتے ہیں ہم, سپرلیٹیو ڈگری. جیسے گڈ ہے, پھر بیٹر ہے, پھر بیسٹ ہے. یہ اچھا ہے, یہ ان 3-4 میں بہتر ہے, اور یہ جو ہے ان سب میں سب سے اچھا ہے, دی بیسٹ. تو یہ خیرکم جو ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے, تم میں سب سے اچھا, دا بیسٹ امنگسٹ یو. من WHO تعلم القرآن, قرآن سیکھے, قرآن کی تعلیم حاصل کرے, وعلمہ, اور اس کو سکھائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا کہ ہم اس کا کم از کم پہلا پارٹ شروع کر رہے ہیں, تعلم القرآن, قرآن فہمی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک دفعہ ہم حاصل کر لیں گے تو پھر علمہ کے پیچھے لگ جائیں گے, کوشش کریں گے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ دوسرے تک پہنچے. آمین یا رب العالمین. اب یہ سب کرنے میں اتنا آسان نہیں ہے. یہ مجاہدہ کیوں بنا, یہ کوشش سے کشاکش کیسے بن گیا؟ بھئی ٹھیک ہے, اگر گرامر پڑھنی ہے, میں نے آیا بیٹھا کہ کوچنگ سینٹر جوائن کر لیا, اسکول جوائن کر لیا, آج کل تو ریکارڈڈ چیزیں ملتی ہیں, اس سے ہم نے پڑھ لیا. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. اب آپ کو اس میں کیا ہوگا, ایک چیز ہے ہم اسے کہتے ہیں نفس. یہ میری سب سے بڑی رکاوٹ ہے. میں کیوں پڑھ رہا ہوں, ارے ساری عمر پڑھی ہے, ابھی کیا عمر ہے, ابھی تو اور چیزیں بہت کرنے کی ہے. نفس مختلف ریزنز بنائے گا آپ کے, کوشش کرے گا کہ روکے. وہ 1.5 گھنٹہ خامخواہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں زیادہ کرتا ہے انسٹرکٹر, ڈانٹتا بہت زیادہ ہے, پڑھاتا کم ہے. کیا فائدہ ہے اس کا؟ آج کل تو قرآن شریفیں آ گئی ہیں جس کے اندر ترجمہ لکھا ہوتا ہے, میں اس سے کیوں نہ پڑھ لوں. مختلف چیزیں ہیں. یہ نفس مجھے بہکائے گا, رکاوٹیں ڈالے گا. ہم نے مجاہدہ کرنا ہے اس کشاکش میں, نفس کی جو اپنی طرف کھینچنا ہے, اس کھینچنے کو ہم نے اوور کم کرنا ہے, اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنا ہے, اور اپنے ایم کی طرف ہم نے چلنا ہے. دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی کا مائک کھل گیا ہے, مائک بند کر دیں. دیکھیں پوری کلاس سوئچ, ہاں مائکس کے اوپر کنٹرول رکھیں. دوسری چیز, حضرت شیطان بیٹھے ہوئے ہیں,
ایسی ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں. کوئی زیادہ نیک بنتا ہے تو اس کو نیکی کی پٹی پڑھاتے ہیں, جو برا ہوتا ہے اس کو برائی کی پٹی پڑھاتے ہیں. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے, کن چکروں میں پڑے ہو, اور یہ اگر یہ اس میں لگ گئے تو بچوں کو کون دیکھے گا؟ گھر ایسے ہی پڑا رہ جائے گا, سارے کام رہ جائیں گے. مختلف شیطان پٹیاں پڑھائے گا. رکاوٹیں, بڑی سخت رکاوٹیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ تمام رکاوٹوں سے ہم بچ جائیں, ان کو عبور کر لیں. اور پھر سب سے بڑے تو یہ چیز ہے ہمارا معاشرہ. اس معاشرے میں ہمارا پڑوسی بھی آتا ہے, ہمارا اپنا گھر بھی آتا ہے, ہمارے اپنے رشتہ دار بھی آتے ہیں. او بھئی یہ کیا کیا تم نے, اپنے بچے کی عمر دیکھو اور کس چکر میں لگا دیا. یہ عمر ہے اس کی, داڑھی چھوڑ لی ہے اس نے, یہ عمر ہے اس کی, ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. یہ تو پڑھنے پڑھانے کی, کھیلنے کودنے کی عمر ہے. زندگی پڑھی ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے. پھر ایک عجیب سا ہم نے ایک ٹرم نکالا ہے, دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلنا چاہیے. چلو جی, ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا. یعنی جتنے گناہ کر لو وہ دنیا ہے, اور نماز پڑھتے رہو وہ دین ہے. دین اور دنیا کو ہم نے الگ کر دیا. مختلف بہانے ہیں, مختلف باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں, اور اچھائی سے جنرلی روکا جاتا ہے. اور جب آپ نے اس اچھائی کا ارادہ کیا, یہ جو خیر اللہ نے ارادہ کیا آپ کو دینے کا, اس سے سب رکاوٹیں مل گئی. لیکن انشاءاللہ ہمارا عزم اگر مصمم رہا تو ہم سب جانتے ہیں, کیا جانتے ہیں, کہ جب ارادہ پختہ ہو تو راستہ نکل آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. Where there is a will, there is a way. ہم اپنا ارادہ پختہ رکھیں گے ان مشکلوں کو عبور کرنے کا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمارا حامی و ناصر ہو, کیونکہ اس کی مدد کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. ہم صرف ارادے کر سکتے ہیں. ہمارے ارادے پورے ہوتے ہیں اللہ کی رضا سے, اللہ کی مرضی سے. تو دعا بہت ضروری چیز ہے. اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے پورے گروپ کے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں. دعا بہت اہم چیز ہے. لیکن یہ تو سب اچھی اچھی باتیں ہو گئی, میٹھی میٹھی باتیں ہو گئی. اب اس کا پکچر کا دوسرا رخ بھی ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں, اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا, تأذنا, آگاہ کر دیا تھا, تمہیں بتا دیا تھا کیا, کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا, اور اگر کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. کیا آگاہ کیا؟ اللہ ہم پر نعمتیں بھیج رہا ہے, ہمارے خیر کا ارادہ کر لیا اللہ نے, اس گروپ میں لا کے ہمیں بٹھا دیا. تمام یہ جو رکاوٹیں ان کو اوور کم کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی, اس میں ہمیں کامیاب کیا, ہم یہاں بیٹھ گئے آ کے. کتنی بڑی اس کی نعمت ہے, اس نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے, اپنے دین کی سمجھ عطا کرنے جا رہا ہے وہ ہمیں. اس بڑی نعمت کے لیے وہ فرماتا ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں. دیکھیے پھر وہی آ گیا, لَأَزِيدَنَّكُمْ, لام زبر لا تاکید کا اور نون پہ تشدید, لَأَزِيدَنَّ, میں لازماً زیادہ دوں گا. اگر تو شکر کرے گا, تم شکر کرو گے, پلورل میں ہے تم, اگر تم شکر کرو گے تو میں لازماً دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے کفران نعمت کی, یہ میں نے جو تمہیں خیر کرنے کا ارادہ کیا ہے, تمہیں بھلائی کا ارادہ کیا ہے تمہارے لیے, تم کو نعمتیں عطا فرما دی, تم بیٹھ گئے سیکھنے کے لیے, پہنچ گئے یہاں پر, اب تم اس سے شکر نہیں ادا کر رہے میرا. میری نعمتیں ہیں جو تمہیں میں دیے جا رہا ہوں, تو یاد رکھو کہ بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے رکھے, ہمیشہ ہمیشہ دور رکھے اپنا عذاب, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آیت مبارکہ کے بھلائی کے حصے پہ پورے اتریں,
ہم اس کا شکر ادا کریں اور وہ ہمارے علم میں اضافہ کرتا رہے. ربی زدنی علما. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر کا ارادہ کر رہا ہے اور اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا ہے، تو اب میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ شکر ادا کرنے کا سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ. زبان سے انسان الحمدللہ کہے، اس دل کے ادراک کے ساتھ کہ ہاں میرے اوپر اللہ نعمتیں کر رہا ہے اور میں اس کا شکر ادا کروں. یہ جو لفظ عربی میں حمد ہے، یہ بیسیکلی دو جذبوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک شکر اور دوسرا تعریف. تو یہ الحمدللہ میں آ گیا کہ تمام یا کل کی کل تعریف اور کل کا کل شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے. دیکھیے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسلے کی ضرورت ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے. ہر وقت بندہ یہ کرتا رہے، خاص طور پہ جب اسے احساس ہو کہ اس کی طرف خیر کیا جا رہا ہے، اس کی طرف نعمت آ رہی ہے، ضرور الحمدللہ کہے. زبانی الحمدللہ کہہ دیا، دل کی گہرائیوں سے اس بات کو سمجھ کے کہ یہ نعمت ہے، اس ادراک کے ساتھ شکر کیا، اس کا درجہ اور بڑھ گیا. لیکن ایک اصل حمد بھی ہے، ایک اصل شکر بھی ہے، گاڑا، بالکل معنی خیز. اسے کہتے ہیں شکر بالجوارح. یہ شکر بالجوارح کیا ہے؟ کہ میں اپنے عمل سے، میں اپنے ڈیڈ سے یہ ظاہر کروں، ادا کروں یہ چیز کہ ہاں یہ نعمت ہے اور اس کا یہ شکر ہے. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، ٹو پے ان دا سیم کوائن. یہ اپنا مائک بند کریں. ٹو پے ان دا سیم کوائن. ہماری کیا مجال ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پے کر سکتا ہو؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جو اس کی عطا ہے اور اس کا جو انعام ہے اس کو میں ایکنالج کروں. کس طریقے سے کروں؟ مثال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بے پناہ پیسے سے نوازا ہے، بڑا مالدار ہوں میں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی میں اس مال کو اس کی راہ میں لگا دوں، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے لگا دوں. غریب کی مدد کروں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھوں، اس کے اوپر خرچ کروں، بیواؤں پر خرچ کروں، ضرورت مند کی ضرورت پوری کروں. یہ ہو گیا شکر بالجوارح. اس نے مجھے دولت دی اور میں نے اس کو اس کی راہ میں لگا دیا. قوت گویائی ہے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت گویائی دی، چرب زبانی، حاضر جوابی، جسٹیفیکیشن دینا. اب میرے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ میں چرب زبان کالا کوٹ پہن کے وکیل بن جاؤں، اور وہ بھی کیسا وکیل؟ جو کہ گناہگار کو بچا لے اور معصوم کو پھنسا دے، کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ اسی میں ملتا ہے. گناہگار کو سزا دلانے کے اوپر تو پیسہ نہیں ملتا. آپ کوئی قتل کر کے آئے گا، آپ اس سے کہیں بھائی میں تجھے پھانسی لگوا دیتا ہوں، تو مجھے اتنے پیسے دے. کوئی معصوم ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی تو مجھے اتنے پیسے دے. میں نہیں، الٹ کام، غلط کام کے اوپر پیسے ملتے ہیں. تو جو اللہ کی عنایت مجھ پر ہے، قوت گویائی اس نے مجھے دی، میں ان کاموں میں لگا رہا ہوں. اور شکر بالجوارح کیا ہے؟ کہ اس قوت گویائی سے میں اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. معوذۃ الحسنہ، نرم گداز، میٹھے طریقے سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں. شکر بالجوارح. اب جب ہم نے یہ الحمدللہ زبانی شکر اور ایک شکر بالجوارح دونوں سیکھ لیا، اور اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن فہمی کا شوق جو دیا ہے وہ اس کی نعمت ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر کیسے ادا کریں. پہلے تو الحمدللہ ہے، دل کی گہرائیوں سے ہم اس کا شکر زبانی ادا کریں. شکر بالجوارح کیا ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں جو کورس کی بنیادی اصول. انگریزی زبان میں جو آج کل آپ لوگ جوان ماڈرن لوگ ہیں، ہم تو بڈھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں گراؤنڈ رولز.
آپ سوچیں جب مجھے اللہ نے اس کورس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کا مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم وقت کی پابندی کریں گے، ورنہ یہ کفران نعمت ہو جائے گا کہ اس نے ہمارے لیے یہ فیسلٹی دی ہے، ہمارا دل بھی اس کی طرف موڑا ہے، اپورچونٹی بھی دی ہے، لیکن میں سستی کر رہا ہوں، دوسرے کام کو اہمیت دے رہا ہوں، وقت پہ نہیں پہنچ پا رہا، وقت کی پابندی نہیں کر رہا، جبکہ اگر میں وقت کی پابندی کروں تو یہ ایک شکر بالجوارے کا عنصر ہے۔ ہم کلاس میں پرجوش حصہ لیں گے، ول ناٹ سٹ بیک۔ ابھی تو آپ کے مائکوں کے اوپر پابندیاں ہیں، شروع کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ کلاس تو آپ لوگوں کے دم سے چل رہی ہے نا۔ آپ اس میں حصہ لیں گے، آپ سوال کریں گے، آپ چیلنج کریں گے تو کورس آگے بڑھے گا، ورنہ تو ایک اسٹیریو ٹائپ ہو جائے گا جیسے آج اب تک چل رہا ہے، ون وے ٹریفک۔ ہمارا کورس ون وے ٹریفک نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک؟ پھر آگے چلیں، نہ کسی کو ناراض کریں گے، نہ کسی سے ناراض ہوں گے، کسی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کریں گے، ہم کسی کے اوپر پوائنٹ نہیں گین کریں گے، پوائنٹ سکور کرنے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں پر، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، ہمارا اس کورس کو اٹینڈ کرنا صرف سیکھنا نہیں ہے، بلکہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کی کوشش ہے۔ یہی چیز اس کورس کو خیر بناتی ہے، یہی چیز اس کورس کو نوبل بناتی ہے۔ اور پھر جو کچھ ہم سیکھیں گے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کیا کہا گیا ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے۔ یہ قرآن کی بات ہوئی، تو ہم وہی قرآن ہی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پہلے ہم بہترین طریقے سے سیکھیں گے اور پھر دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور کورس کا مقدس نصب العین ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا ریپیٹیشن کرنا پڑ رہا ہے، تھوڑی سی پابندیاں زیادہ لگ رہی ہیں، استاد کا طریقہ پسند نہیں آ رہا ہے، استاد ڈانٹی بہت مارتا ہے وہ برا لگ رہا ہے، یہ سب ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ مقدس نصب العین، مقدس نصب العین، سب سے پہلے ہمارا نصب العین کیا ہے پتہ ہوگا، تب ہم مقدس اس کو سمجھیں گے، اور کیا چیز ہے جو ہمارے اس مقصد کو مقدس بنا رہی ہے۔ ہمارا مقصد ہے حصول فہم القرآن برائے اتباع اور احکامات پر عمل۔ اگر یہ صرف حصول فہم القرآن ہوتا تو وہ تقدس نہ آتا جو کہ اس نیت کے ساتھ آ رہا ہے کہ اس فہم القرآن، جو قرآن کا فہم میں حاصل کروں گا انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے، اس کو میں فالو کروں گا، اتباع کروں گا اور احکامات پر عمل کروں گا۔ تو یہ اتباع اور احکامات پر عمل ہے جو اس کو مقدس بنا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہے۔ میں ایسے تفریح ٹائم کے لیے نہیں پڑھ رہی، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ قرآن کا فہم، یہ دین کا فہم اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، تاکہ میں جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کم از کم میں ان کو تو فالو کروں، ان احکامات کو تو فالو کروں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہوں مجھے، اور میں پھر ان کو فالو کروں۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہمارا آج کے اورینٹیشن کا پارٹ 1 ہے۔ اٹس اے سارٹ آف ایکنالجمنٹ آف یور رجسٹرنگ ان دس کورس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی برکتیں نازل فرمائے، اپنی پر رحمتیں نازل عطا فرمائے، اس کورس اور اس کے مقصد کو حاصل کرنے کی استقامت عطا فرمائے، مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتروں، اور ہم سب مل کے اس مقدس نصب العین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا آج کا اورینٹیشن کلاس کا پارٹ 1 تھا۔ اگلا جو پارٹ 2 ہے، اب ہم کورس کی باتیں کریں گے اور پھر ہم سوال جواب بھی کریں گے۔ بلکہ ہم ایسے کرتے ہیں، یہاں پر ایک 2-4 منٹ کا بریک اس صورت سے لے لیتے ہیں کہ باری باری آپ میں سے اگر کسی کے پاس سوال ہو تو اپنا مائک آن کریں، اپنا نام بتائیں اور سوال کریں۔ اف دیر از اینی کوسچن آن دس، اوور ٹو یو۔ باری باری آپ مائک کھول کر سوال کر سکتے ہیں۔ جی جناب، اینی کوسچنس، اینی کامنٹ؟
چلے میں نام کے ساتھ کر لیتا ہوں تاکہ آسان. عزیز الدین احمد صاحب, اینی کامنٹس؟ جی فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ بہت اچھے انداز میں آپ سمجھا رہے ہیں, اور ایک اتنی دیر سے میں بیٹھا ہوا ہوں, پون گھنٹے کے قریب, مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ میں اس طرح انوالو ہو چکا ہوں اس میں کہ اتنا پون گھنٹہ گزر گیا. جزاک اللہ خیر. اور آپ نے ایک بہت اچھے انداز سے اس کلاس لے رہے ہیں آپ, ماشاء اللہ. تھینک یو جی. فرحان انصاری, ہاں کچھ آواز آئی آپ کے مائک؟ چلے کوئی بات نہیں, آپ بول نہیں پا رہے ہیں, اپنا مائک بند کر دیں. اوکے فرحان, وی ایکنالج یور پرابلم, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پرابلم کو حل کرنے میں مدد کرے. فریال طارق. Alhamdulillah, sir. So far, so good. شارٹ اینڈ سویٹ. اوکے حمیزہ. حمیزہ مائک کھولیں, جواب دیں اور کچھ کہیں, آپ کہنا چاہتی ہوں تو. حمیزہ Sorry, sir. Was جی actually Skype کافی عرصے بعد یوز کیا تو تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے. سر میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی ٹیکسٹ بکس ملیں گی یا پھر یہ آن لائن ہی ہمیں کورس ملے گا؟ نہیں, دیکھیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتی ہیں, لیکن ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ہارڈ کاپی لیں, اس سے زیادہ آسان ہوتا ہے. ہارڈ کاپی میں آپ کو انشاءاللہ اب بتاؤں گا آگے چل کے. ول ٹیل یو اباؤٹ دس. اچھا سوال ہے ٹھیک ہے جی. سر. اس کو پارکنگ لاٹ میں آپ کا سوال ڈال دیتے ہیں, اس کا انشاءاللہ آپ کو میں جیسی آگے سچویشن آئے گی جواب دوں گا میں. جی جی, تھینک یو سر. مریم. جزاک اللہ. مریم عدیل. جزاک اللہ سر, بہت اچھا لگ رہا ہے. بس دعا الہی ہمیں استقامت دے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کورس اپنا پورا کریں. آمین ثم آمین. جی سائرہ بشیر, سوری ناز جنجوا ہیں نیکسٹ میرے پاس. ناز جنجوا. ناز اپنا مائک آن کریں اور جواب دیں. ناز ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ اوکے جی میں ہوں. ویڈیو آف کرنا چاہ رہی ہوں اسی طرح سے. میرا ویڈیو نہ جانے کیوں آن ہو جاتا ہے. جی میں جزاک اللہ خیر. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ لگتا ہے آپ نے میرے دل کی بات جو ہے وہ ادا کر دی ہے. میرے بالکل یہی اغراض و مقاصد تھے جو آپ نے کورس کے بارے میں بتائے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ میں ان تمام اغراض و مقاصد کو کورس کے اینڈ تک پالوں گی انشاءاللہ آپ کی مدد سے. الحمدللہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی کرنے کی کوشش کریں گے. جی سائرہ بشیر. جی بالکل, مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے یہ کورس جوائن کیا, اور اللہ کرے کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں, خود بھی بہت اچھی طرح سیکھوں اور آگے بھی سکھاؤں. میں ایک بات جاننا چاہتی تھی کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی لیکچر مس ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے لیے کوئی یہ اس کو ہم کر سکتے ہیں, یعنی سلائیڈز ہمیں مل جائیں گی یا کچھ ایسے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ انشاءاللہ ایک فیز میں ہم آگے چل کے آپ میں سے ایک کوآرڈینیٹر سیلیکٹ کریں گے. والنٹیئر ہوگا وہ, اور چھوٹی سی شرائط ہیں, وہ ہم کوآرڈینیٹر مقرر کریں گے. وہ کوآرڈینیٹر جو ہیں آپ کو سلائیڈز کی کاپی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو. لیکن یاد رکھیے کہ اس سے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا تھا, مجھے یاد نہیں وہ اس کلاس کے تھے, کہ جی اس کی ہمیں سلائیڈز اور ریکارڈنگ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ دیکھیں یہ سب جو ہے نا, خاص طور پہ جو ریکارڈنگ ہے ہم ڈسکریج کرتے ہیں. جی میں کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ ریکارڈنگ ملنی ہو تو پھر اگلی 3 کلاسیں آپ اٹینڈ نہیں کریں گی. نہیں میں پوری کوشش کروں گی, بس کبھی میں نے کہا خدا نہ خواستہ ایسا انسان کی فطرت بتا رہا ہوں جس میں میں خود بھی شامل ہوں, کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ارے یار مجھے آج فلانی جگہ جانا ہے, وہ فلانی سہیلی نے بلانا ہے, یا شاپنگ پہ جانا ہے, کلاس کا ٹائم, کوئی بات نہیں نا, آج والے کی ریکارڈنگ دیکھ لیں گے, تو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. بیٹر ڈونٹ مس دا کلاس.
جی آپ کلاس مس کریں گی، آپ کا بے پناہ نقصان ہوگا، آگے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. جو آپ آج جی پڑھ رہی ہیں وہ کل کی کلاس میں اور آخری کلاس تک وہ کام آئے گا، اور آخری جی کلاس تک آپ اٹکتی رہیں گی اگر آپ نے 1 یا 2 کلاس مس کیا، کیونکہ یہ بہت کنڈنس کورس ہے. جی جی 10 ٹھیک مہینے کے اندر یہ کرانا بہت مشکل کام ہے. یہ آپ ٹھیک لوگوں کی ٹھیک ہمت ہے کہ آپ لوگ اس پر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ انشاءاللہ کوشش جی کریں، انشاءاللہ. ڈونٹ مس دا کلاس. اور ہم ڈسکریج کرتے ہیں خاص طور پہ جو ریکارڈنگ ہے، لیکن سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی. سلائیڈز میں بھی میری آپ کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ خود لکھیں. دیکھیے ہم جی اردو جی اور عربی تو دور کی بات ہے، ہم تو اردو لکھنا بھی بھول گئے ہیں، بلکہ اب جی تو انگریزی بھی لکھنا جی بھول گئے ہیں. اب تو ہر چیز فور بھی ایسے لکھتے ہیں، فور کی جگہ یو کی جگہ یو لکھ دیتے ہیں. اب تو انگریزی بھی بھولتے جی جا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ سلائڈز اتار لیں. آپ جتنا لکھیں ٹھیک گی اتنی آپ کی پریکٹس ہوگی، اتنا آپ کی عربی اچھی ہوتی جائے گی. اردو بھی ہماری زبان ہے، آنی چاہیے. اوکے جی جی، جی بالکل بالکل. تھینک ٹھیک ہے یو ویری تھینک یو مچ. تھینک آگے یو چلتے ہیں. تھینک اب کس کی باری آ گئی؟ یہ سائرہ بشیر تھیں. سمن خان، سمن خان اپنا مائک کھولیے اور بات کیجیے. سمن خان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ سمینہ خالد. جی سر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے مجھے یہ سب سیکھنے میں، بٹ آج فرسٹ ڈے سے ہی ڈفرینٹ پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں اور میرا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے نیٹ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے. ادروائز آئی ایم ہیپی. سوری، آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ کہاں رہتی ہیں؟ آپ میں سر فیز 2 میں رہتی ہوں، کراچی میں. کراچی میں ہیں آپ؟ چلیے، تو کراچی میں تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اینی وے، دیکھیں کہ اپنا آئی پی ایس بدلیں، کوشش کریں. گھر میں کوئی ینگ بچہ ہو تو ینگ بچے جو ہیں وہ سب سے اچھے پرابلم ریزالو کرتے ہیں، ہم سے بہت زیادہ بہتر تیز ہیں. کوشش کریں بچے جی سے ہیلپ لیں. جی انشاءاللہ سر. اپنا وہ جو سروس پرووائڈر ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا سروس پرووائڈر لیں. اوکے جی. سمرین عارف. جی سمرین بی بی، مائک کھولیے، بات کیجیے. السلام علیکم. واہ، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جزاک اللہ خیر، اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹ. اور آپ نے ہم سب لوگوں کا موٹیویشنل لیول جو ہے نا بہت ہائی کر دیا ہے. اللہ کرے کہ یہ کلاس کے اختتام ہونے تک جو ہے اسی پیک پہ رہے جس پیک پہ آپ نے اس کو آج جو ہے نا پہنچایا ہے. اور اللہ تعالیٰ آمین ہم یا سب رب کو اس میں سے جو ہے نا مستفید ہونے کا موقع عطا کرے ہم سب لوگوں کو. آمین یا آمین. رب العالمین. تھینک یو ویری مچ. جی جزاک سمیرہ اللہ. وقاص. سمیرہ. جی جی سر، الحمدللہ اسپرٹس آر ہائی. اب کوشش تو یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سیکھا جائے اور اس پر انشاءاللہ. عمل کیا جائے. اور جزاک اللہ خیر. بس سر سب کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں. آمین. جی ہما بھی آپ کی باری آ گئی. السلام علیکم سر. گریٹ لیسن وعلیکم. سو فار. جزاک اللہ فار یور ایفرٹس. میرا بھی سیم کوشچن تھا کہ جسٹ ونڈرنگ کہ کس طرح سے ہم کلاس کو کنٹینیو کریں گے. آپ سلائڈس دکھائیں گے یا کوئی ٹیکسٹ جی بک ہوں گی؟ انشاءاللہ دیٹ آئی سلائڈ بھی آلریڈی دکھائیں گے، آپ سے پڑھوائیں گے بھی، اور آپ سے بحث بھی کریں گے، اور آپ سے بات بھی کریں گے. چلیں انشاءاللہ. جسٹ ڈو ریمبر می ان یور پریئرز. may اللہ میک اٹ ایزی فار ایوری ون. آمین. آپ سے بھی یہی درخواست ہے. اوکے جی، سو ہیئر وی انشاءاللہ. فنش our part 1 of this orientation today. Let's go over to part 2. Now we are entering the learning of languages معاملہ. ٹھیک ہے جی. عربی گرامر برائے فہم القرآن، یہ ہمارے کورس کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اب میرے ایڈریسی ہیں عزیز الدین احمد صاحب. عزیز صاحب آپ ذرا اپنا مائک کھولیں، اور جب تک دوسرے شخص کا نام نہ لیا جائے، یو آر مائی ایڈریسی، آپ مائک کھلا رکھیں. آپ ذرا سا پڑھ دیجئے بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے اسکرین پہ. پروفیسر صاحب مجھے آپ کا اسکرین نظر اس وقت نہیں آ رہا. اوکے. آپ پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ باہر جائیں اور پھر دوبارہ انٹر ہو جائیں. ٹھیک.
فرحان انصاری وہ تو ویسے ہی نہیں بول پا رہے. فریال طارق. ہاں جی سر، آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ اسکرین پہ کیا لکھا ہوا ہے. جی جی جی. عربی گرامر برائے فہم القرآن کسی بھی نئی زبان سیکھنے کی ضرورت 2 صورتوں میں ہوتی ہے. اوکے، ناؤ وی وانٹ ٹو ڈسکس کہ بھائی یہ نئی زبان سیکھنے کے لیے فریال کیوں بیٹھی ہے. وائی شی وانٹس ٹو لرن اے نیو لینگویج. کیا خیال ہے فریال، کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا اسکرین؟ دوسری زبان بولنے والوں کا غلبہ یا اقتدار آ جائے اور نئی زبان سرکاری زبان بنا دی جائے. دیکھیے یہ ہمارے ساتھ ہو بھی چکا ہے. انگریز نے حکومت کرنی شروع کر دی، ہم پر قبضہ کر لیا. ہماری زبان چلتی تھی فارسی، اور پھر اس کے بعد اردو آ گئی، سب ختم ہو گیا. اب انگریزی کا دور دورہ شروع ہو گیا، ہر چیز انگریزی میں شروع ہو گئی. ہوا ہے نا یہ؟ بالکل بالکل. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے جس سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ دوسری زبان بولے. ہاں جی. اور یہ دوسری کیا وجہ ہے؟ دوسری زبان میں کوئی مذہبی کتاب یا صحیفہ ہو جس کو سمجھنے کی خواہش ہو، یا عصر حاضر کے جدید علوم نئی زبان میں ہوں. اوکے، میں جو زبان بولتا ہوں، میری مذہبی کتاب اللہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ہے یا کوئی صحیفہ ہے، وہ کسی دوسری زبان میں ہے. اب مجھے تو وہ دوسری زبان نہیں آتی، لہذا مجھے دوسری زبان سیکھنی پڑے گی. یا ایک چیز اور ہے جو آج کل کا دور ہے، جسے عصر حاضر کہتے ہیں، ٹوڈیز ورلڈ. ٹیکنالوجی ہے اور بہت سارے علوم ہیں، سائنسز ہیں، وہ دوسری زبان میں اچھے ہیں. ہم وہ قوم ہیں، ہمارے یہاں اردو کا اتنا ذخیرہ تھا، آج بھی مشہور ہے عثمانیہ یونیورسٹی آف حیدرآباد دکن، جہاں پہ انجینئرنگ اور میڈیسن بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی. اور یہی اردو زبان میں کیے ہوئے انجینئرز اور ڈاکٹرز نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی. جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب انہی لوگوں نے بنائے جنہوں نے اردو زبان میں انجینئرنگ اور میڈیسن سیکھی. بدقسمتی ہماری، قبضہ ہو گیا، وہ ذخائر جلا دیے گئے، اب ہمیں علم سیکھنے انگریزی پڑھنی پڑتی ہے. بالکل. لیکن کیا کوئی چینی یا جاپانی پڑھتا ہے انگریزی؟ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اس کی زبان میں علم موجود ہے، علوم موجود ہے، سائنسز موجود ہیں. تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی صاحب کہ جی باہر والے نے آ کے مجھ پہ قبضہ کر لیا. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ میری مذہبی کتاب یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دوسری زبان میں ہے، میں اس لیے دوسری زبان سیکھ. اوکے جی، حمیزہ بی بی اب آپ آ جائیے لائن پہ، آپ میری ایڈریس ہی ہیں. جی پڑھیے آگے کیا لکھا ہوا ہے. حمیزہ، یو آر مائی ایڈریس ہی ناؤ. جی سر. سر ایک سلائیڈ ذرا غائب ہو گئی 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ دوبارہ سے ذرا یہ آ جائے. سر جو پریزنٹ سلائیڈ تھی اس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ابھی تھی اس کے اندر عربی گرامر کا ہے. سر ابھی ڈس اپیئر ہوئی ہوئی ہے میرے اسکرین سے ایکچولی. تھوڑی دیر انتظار کیجئے. پھر آپ مریم عدیل. جی سر، عربی گرامر برائے فہم القرآن کسی بھی زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. اوکے جی، اب ہم نے یہ بات تو کر لی کہ زبان ہم نے سیکھنی ہے، اس لیے سیکھنی ہے کہ ہم قرآن پاک جو ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام ہے وہ دوسری زبان میں، یہ وجہ ہے کہ میں عربی سیکھ رہا ہوں. اب اس نئی زبان کو سیکھنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے بتائیے مریم. اس زبان کے بولنے والوں اہل زبان کے درمیان بس کر سیکھنا. دیکھیے جب آپ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں ایک بندہ نظر آتا ہے، سرخ و سفید، لمبا چوڑا، اس نے توپ پہنی ہوئی ہے، عربی لباس پہنا ہوا ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یا اس نے عربوں کا وہ پہنا ہوا جو بھی ہوتا ہے ہیڈ گیئر. آپ کہتے ہیں بھائی کتنا زبردست عرب ہے. ذرا سی بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ تو گجراں والے کا پاکستانی ہے. ایسی اچھی عربی بول رہا ہے زبردست، آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ عرب نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں 27 سال سے رہ رہا ہے.
اسے کہے بھائی تو ذرا عربی زبان میں اپنا نام لکھ دے، کہتے جی یہ تو مجھے نہیں آتا. لیکن وہ 27 سال سے وہاں رہ رہا ہے، وہاں رش بس گیا ہے، بہترین اردو بولتا ہے. اسی طرح مینچسٹر میں چلے جائیں، برمنگم میں چلے جائیں، بہترین انگریزی بولتا ہے. 30 سال سے وہاں رہ رہا ہے، اس سے کہے بھی انگریزی میں یہ لکھ دو، کہ جی مجھے تو نہیں لکھنا آتا. تو بہت ہی اچھا طریقہ ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم 11 پارٹیسپینٹس بیٹھے ہیں یہاں، ہمیں یہ اپورچونٹی نہیں ہے نا کہ میں جا کے عرب میں بس جاؤں، کیونکہ میری یہاں نوکریاں یہاں ہیں، ہمارا فیملی یہاں ہے، ہمارے کمٹمنٹس یہاں ہیں، یہاں رہتے ہیں ہم، کاروبار ہمارا یہاں ہے. تو یہ چوائس مجھے اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک، سو لیٹس سی واٹس دی ادر وے. جی مریم. کسی سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان کی گرامر سمجھ کر سیکھنا. اوکے، تو پہلا آپشن اویلیبل نہیں ہے. اب دوسرا آپشن کیا ہے کہ جو زبان مجھے آتی ہے. اب جیسے اس وقت مزیدار بات ہے کہ مجھے اس وقت تو کوئی بھی زبان نہیں آتی، نہ میں اردو صحیح بول سکتا ہوں، نہ انگریزی صحیح بول سکتا ہوں. کھچڑی بنا کے بولتا ہوں میں، ایک جملہ میں بغیر انگریزی لفظ کے اردو نہیں بول سکتا. خیر اب جو بھی ہے، کھچڑی بنی ہوئی ہے. تو اس جو میں سمجھتا ہوں زبان، اس زبان میں دوسری نئی زبان کی گرامر میں سمجھوں، گرامر کے ذریعے سیکھوں. یہ چوائس ہے جو ہم لے رہے ہیں اس وقت، کہ ہم اردو پلس انگلش مکسڈ گلابی اردو میں کوشش کریں گے عربی کی گرامر سیکھنے کی. اور جب ہم عربی کی گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ عربی زبان آ جائے گی ہمیں، کم از کم اتنی کہ ہم قرآن سمجھ سکیں. ٹھیک، اینی کوشچنز یہاں تک؟ کوئی سوال کسی کا؟ اوکے، ناز بی بی، اب آپ میری ایڈریس ہی ہیں، یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. ناز پڑھ رہی ہیں آپ؟ جی میں سن رہی. عربی گرامر برائے فہم القرآن. گرامر کے ساتھ نئی زبان سیکھنے کے لیے 2 کام ضروری ہیں. اوکے، اب ہم نے کیا طے کیا ہے کہ جی چوائس ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی جانی پہچانی زبان میں عربی گرامر سیکھیں گے تاکہ ہم عربی سیکھ سکیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیکھنے کے لیے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کے لیے 2 کام ضروری ہیں. وہ 2 کام کیا ضروری ہے گرامر سیکھنے کے لیے؟ جی ناز بی بی پڑھیے. نئی زبان کا ذخیرہ الفاظ ذہن نشین کرنا. کیا مطلب ہوا؟ اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ووکیبلری. جی اب دیکھیں نا، اگر میں اوپر دیکھتا ہوں مجھے چھت نظر آتی ہے، پنکھا نظر آتا ہے، کرسی میز نیچے نظر آتا ہے، فلور نظر آتا ہے، سائیکل، ہوائی جہاز. اب یہ جو اتنے میں نے نام لے لیے، اردو میں تو لے لیے، انگلش میں بھی مجھے آتے ہیں، بچپن سے میں انگریزوں کا سے بڑا انگریز ہوں. لیکن عربی زبان میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پنکھا کیا ہے، کرسی کیا ہے، ہوائی جہاز کیا ہے، کار کیا ہے، چھت کیا ہے، زمین کیا ہے، ناک کیا ہے، کان کیا ہے. اسے ووکیبلری کہتے ہیں، اسے زبان میں الفاظ کا ذخیرہ کہتے ہیں. تو جو ضروری چیز نمبر 1 ہے گرامر سیکھنے کے لیے وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ الفاظ ہو. اب آپ مجھ سے ایگری کریں گی ناز بی بی، اگر آپ سے کہا جائے کہ ڈکشنری ہاتھ میں لو اور ایک طرف سے یاد کرنا شروع کر دو، جب پوری ڈکشنری ختم ہوگی تو تمہیں پورے الفاظ آ جائیں گے. کین یو ڈو دس؟ اٹ از ناٹ ڈن. ہے تو مشکل. جی ہے تو مشکل نہیں، اٹ کین ناٹ بی ڈن. دیٹس رائٹ. آپ ڈکشنری لے کے تمام الفاظ، ذخیرہ الفاظ نہیں یاد کر سکتے. جی بالکل. آپ کو وہی الفاظ یاد ہوں گے جن کو آپ استعمال کریں گے. صحیح ہے. ٹھیک، تو اب یہ ذخیرہ جمع کرنا ہے. یہ ذخیرہ جمع کیسے کرنا ہے ہم آگے چل کے بات کریں گے. دس یو مسٹ ریئلائز کہ یو نیڈ ووکیبلری اس زبان میں جو نئی زبان سیکھنے جا رہے ہیں. لیکن ریلیونٹ ووکیبلری آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیونٹ ووکیبلری سیکھنا ہے. بالکل. اور دوسری چیز کیا ضروری ہے یہ بھی پڑھ دیجئے ناز بی بی آپ. ذخیرے کے الفاظ کا صحیح طریقے پر استعمال سیکھنا. رائٹ. اب الفاظ تو میں نے سیکھ لیے کہ آنکھ کو کیا کہتے ہیں، ناک کو کیا کہتے ہیں، ہوائی جہاز کو کیا کہتے ہیں، پنکھے کو کیا کہتے ہیں. لیکن ان کا صحیح استعمال بھی تو کرنا آنا چاہیے نا. وہ جو بیچارہ ہمارا بھائی ہے جو 1000 میل دور سے آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا آنکھ نہیں کھلتی.
ہمارا آنکھ نہیں کھلتی. اب اس کے پاس ذخیرہ الفاظ تو ہے, اس کو آنکھ کا پتہ ہے, اس کو کھلنے کا پتہ ہے, اس کو ہم کا پتہ ہے, لیکن کیا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے؟ اس کو نہیں کر رہا. اسے کسی نے صحیح استعمال بتایا نہیں. آپ کب آئے تھے؟ ہم کل آئی تھی. اب اسے نہیں پتا صحیح طریقہ. تو صرف ذخیرے الفاظ ہونا کافی نہیں ہے. اس ذخیرے الفاظ میں جو الفاظ ہیں ان کا صحیح استعمال جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہاں پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں ہم ڈویژن آف جاب کریں گے. میں ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں, آپ اس وقت سنتے پریشان ہوں گی, لیکن آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ ذخیرے الفاظ جمع کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں. ان الفاظ کا صحیح طریقہ استعمال بتانا میری ذمہ داری ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں ایک گلاس کے اندر 2 برف کے کیوب ڈال کے کوئی ایسا شربت نہیں پلا سکتا جس سے سارے الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں. الفاظ تو آپ کو خود یاد کرنے پڑیں گے. دیکھیں نا, آپ کی یادداشت میں ڈال سکتا ہوں الفاظ؟ مجھے خود ہی کوشش کرنا ہوگا. میں الفاظ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ نیا لفظ آ رہا ہے, اس کے یہ معنی ہیں. صحیح ہے, اسے یاد رکھنا میرا کام ہے. ہاں. سو بلڈنگ اپ آف ووکیبلری از یور ریسپانسبلٹی. وی ول ہیلپ یو اینڈ وی ول ٹیل یو ہاؤ ٹو بلڈ اٹ. آگے چل کے ہم ابھی بتاتے ہیں آپ, لیکن ذمہ داری یہ آپ کی ہے. اب آج کے سبق میں ہمیں فرض کر لیں کار کے بارے میں پڑھا کہ کار کے 4 پہیے ہوتے ہیں, ایک اسٹیئرنگ ہوتا ہے, اس میں لوگ بیٹھتے ہیں, وہ سفر کرتی ہے. ساری باتیں پڑھ لی. اب اس میں جو نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں آپ کو بتا بھی دیے گئے, آپ یاد نہیں کرتی. اگلی دفعہ اگلی کلاس میں کہیں کہ جی کار جا رہی ہے, تو آپ پوچھیں سر کار کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بھائی پچھلے سبق میں ہم نے 6 دفعہ پڑھا تھا نا. تو یہ نیا لفظ سیکھنا, اس کو یاد کرنا, یہ میں نہیں کر سکتا. آپ کو کوئی ایسا شربت نہیں پلا سکتا کہ آپ کو تمام الفاظ یاد ہو جائیں. آپ کر سکتی ہیں. وہ کیسے کریں گے ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. ہاں, ان کو استعمال کرنے کا طریقہ جو کہ ایکچوئل گرامر ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عربی زبان میں الفاظ کیسے استعمال ہوتے ہیں. قرآن میں جو یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک جی, اوکے جی. سائرہ بشیر آپ کی باری آ گئی, ذرا آپ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. عربی گرامر برائے فہم القرآن. ذخیرہ الفاظ جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں. اب جناب بات ہو گئی ذخیرہ الفاظ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کہہ کے میں پیچھے ہٹ گیا, بڑا خوش, آدھا کورس تو ختم ہو گیا یہاں پہ. ایسے نہیں ہے, ہم آپ کو اس کے طریقے بھی بتائیں. 2 طریقے ہیں ذخیرہ الفاظ کے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 پڑھیے. دوران تدریس نئے الفاظ معنوں کے ساتھ نوٹ کریں اور یاد کریں. ایک رجسٹر آپ اپنا ہوگا, آپ کا, آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہوگا. اس رجسٹر کا جو لاسٹ پیج ہے الٹا چلے. جو نیا لفظ عربی کا سامنے آ رہا ہے وہ اور اس کے معنی لکھ لیں. ٹھیک ہے. آپ کو بتائے جائیں گے, نہیں بتائے جا رہے ہیں پوچھیں کہ جی یہ نیا لفظ ہے, اس کے کیا معنی ہیں. جی, وہ نوٹ کریں. ٹھیک. یہ ایک طریقہ ہو گیا. اور اب اس کو یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بالکل. دوسرا طریقہ کیا؟ یہ تو لیسن کے دوران کی بات ہو رہی ہے. آپ کی کتاب میں ہے لیسن آپ کو کرایا جا رہا ہے, اس میں نئے الفاظ آ رہے ہیں. جب میں نیکسٹ لیسن میں جاؤں گا تو میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ پچھلے لیسن کے اندر جتنے نئے الفاظ آئے تھے وہ آپ کو یاد ہیں. جی, دس از ہاؤ ویل گو ان دی سیکنڈ لیسن. ٹھیک ہے. آگے چلیے. دوسرا کیا ہے؟ بتائے گئے طریقے سے تلاوت قرآن کے دوران نئے الفاظ نوٹ کریں. اچھا, اب یہ بڑا مسئلہ ہے تلاوت قرآن. مجھے بڑی خوش فہمی ہے کہ یہ جو میں روز تلاوت قرآن پڑھتا ہوں یہ تلاوت قرآن ہے. تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ لفظ تلاوت بنا ہے تلا یتلو تلاوت. تلا از پاسٹ ٹینس, یتلو از فیوچر ٹینس اینڈ پریزنٹ ٹینس کمبائنڈ. تلاوت از دی مصدر. یہ وربل ناؤن ہے, پڑھنا, فالو کرنا. سورہ شمس میں بڑی خوبصورت اس کی تعریف دی ہوئی ہے. شمسی و ضحاہا والقمر اذا تلاہا.
سورج کی قسم جب وہ پوری طرح آب و تاب سے چمک رہا ہو، دمک رہا ہو، گرم ہو. والقمری اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے جائے. تلاہا اس کو فالو کرے، اسی سے تلاوت بنائے، فالو کرنا. تو وہی بات ہے، قرآن کو اس نیت سے پڑھنا کہ آپ اس کو فالو کریں. تو اس کی نیت فالو کرنے کی جبھی پوری ہو سکتی ہے جب آپ کو سمجھ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں. جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ لکھا کیا ہے، آپ تو پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جی تلاوت کر رہے ہیں، اسے تلاوت نہیں کہتے، اسے ناظرہ کہتے ہیں، نظر سے گزارنا، جو ایک عام مسلمان کرتا ہے. اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کیا پڑھ رہا ہے. اور یہ بھی بڑا ضروری ہے. کلام الہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر لفظ، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. الف لام میم کو ایک لفظ مت سمجھو، یہ 3 حروف ہے، 30 نیکیاں ہیں. تو ثواب ہی ثواب ہے، کیوں نہ کمائیں ہم. لیکن یاد رکھیں، ثواب کمانا اپنی جگہ اہم ہے، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے. قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اخروی نجات ہے، وہ ایک ہدایت ہے. تو یہ ہدایت تو جب بنے گی جب میں اسے سمجھ کے پڑھوں گا، اور وہ تلاوت ہوگی جس کی طرف ہم چل رہے ہیں. آج ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے، فہم القرآن. سمجھیں گے تو عمل کریں گے. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو خوش قسمت لوگ ہیں، جو ہر روز کوئی فجر کے بعد کوئی کسی وقت تلاوت کرتا ہے. تلاوت ہی کہتے ہیں لیکن پڑھتا ہے قرآن. نصیب والا ہے وہ شخص، بڑی رحمتیں ہیں اس پر. لیکن کچھ جو ہے جمعے کے جمعے پڑھتے ہیں، کچھ تیجے کے تیجے پڑھتے ہیں، تیجے میں چلے گئے تو پڑھ لیا، کچھ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. بہرحال وہ جاری رکھیں، جو بھی آپ پکڑتے ہیں اس میں اور اضافہ کریں اور جاری رکھیں. لیکن ہم جس تلاوت کی بات کر رہے ہیں عربی گرامر کے حوالے سے، نیت وہی ہے کہ میں سمجھوں گا تو فالو کروں گا. عربی گرامر کے حوالے سے ہم آپ سے کہیں گے کہ بھائی ایک تھوڑا سا وقت نکالیں اور صرف 3 آیتیں یا میکسیمم 1 رکوع، 3 آیتیں پریفریبلی یا یہ پڑھیں آرام سے. قرآن حکیم آج کل مختلف قسم کی شکلوں میں اور طریقوں سے پبلش ہوئے ہیں، 4 لائنوں والا اور 2 لائنوں والا، جس میں لفظی معنی بھی ہیں اور پورے جملے کے معنی بھی ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہیں. 3 آیتیں بس، آرام سے سمجھ کے، جو نیا لفظ آ رہا ہے اس کے معنی دیکھیں، نوٹ بھی کر لیں. تو یہ 2 طریقے ہیں آپ کو الفاظ جمع کرنے کے، ذخیرہ الفاظ. جو لیسن میں پڑھایا جا رہا ہے نئے الفاظ وہ یاد کر لیں، جو قرآن حکیم جو آپ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں 3 آیات روز واری، اس میں جو نئے الفاظ آ رہے ہیں وہ لکھ لیں. This is how you are going to create your bank of words، ذخیرہ الفاظ، جسے ہم ووکیبلری کہتے ہیں. اوکے جی، آگے چلتے ہیں. اب ہم زبان کے بارے میں کچھ مختلف امور کی بات کرتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے یہ. سمرین عارف ہو گئی، سمیرہ بھی ہو گئی، سائمہ، نورین، ہما آپ کی باری آ گئی. عربی گرامر برائے فہم القرآن، زبان، کچھ مختلف امور. اوکے، پہلی بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ الفاظ کے صحیح استعمال کے لیے قواعد مرتب کی جاتی ہے. اوکے، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ الفاظ آپ نے جمع کر لیے، ان الفاظ کو صحیح کس طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کے لیے گرامر بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلے زبان وجود میں آتی ہے، پھر قواعد بنتے ہیں. ہاں، یہ چیز بہت اہم ہے سمجھنے کی. دیکھیے، آپ سوچئے، اس وقت میں جائیے، بڑا پیچھے چلے جائیے، پری ہسٹورک زمانے میں. ایک غار ہے، کیو ہے، اس کیو کے اندر انسان رہتا ہے. اب وہ جو انسان ایک کیو میں رہتے ہیں وہ آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ زبان کا مطلب کیا ہے؟ کمیونیکیٹ کرنا. میں جو چاہتا ہوں آپ کو سمجھا دوں، آپ جو چاہتے ہو میں سمجھ جاؤں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھوں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ وہ سمجھیں. یہی ہے نا زبان. تو کیو مین تو کبھی کان کو ہاتھ لگا کے، ناک کو ہاتھ لگا کے، یا کوئی شرل آواز نکال کے اپنے معنی پورے کر دیتا تھا، دوسرے کو سمجھا دیتا تھا، دوسرے کی سمجھ لیتا تھا.
تو اس کو تو کسی اور زبان کی ضرورت نہیں تھی، کوئی قواعد کی ضرورت نہیں تھی. مسئلہ جب ہوا جب کوئی دوسرے بڑے کیو کا آدمی اس کیو میں آ گیا. اب اس کے پاس کان کو ہاتھ لگانے کا مطلب کچھ اور تھا، اس کے پاس کان پہ ہاتھ لگانے کا مطلب کچھ اور ہے. اس کی چیخ کا، فلانی چیخ کا یہ مطلب ہے، اس کی چیخ کا یہ مطلب ہے، نہیں پتا. اب دونوں کو ایک دوسرے کی زبان سیکھنی پڑے گی. زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، ماڈرن زمانہ آ گیا، کمیونٹیز آ گئی، ملک آ گئے، ملنا جلنا آ گیا، اقوام آ گئی، ایک دوسرے کی مختلف زبانیں بولنے والے آ گئے. تو ہوتا کیا ہے دراصل کہ آج کل کے زمانے میں جو اہل زبان، جو ایک کمیونٹی ایک مینز آف کمیونیکیشن زبان استعمال کرتی ہے، پہلے وہ زبان میچور ہوتی ہے بولنے سے، پھر لنگوسٹ بیٹھتے ہیں، زبان دان، اور وہ اس کی گرامر مرتب کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو اہل زبان ہے وہ اس لفظ کو کیسے استعمال کرتا ہے. وہ پھر جنرلائز رول بناتے ہیں اور اس طرح سے گرامر بنتی ہے. کبھی بھی پہلے گرامر بنا کے پھر زبان نہیں بن سکتی. ہمیشہ پہلے زبان بولی جاتی ہے، پھر اس کے قواعد بنتے ہیں، اور جب قواعد بنتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ تو یہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے، نارملی وہ اس طرح بول رہا ہے، اس جگہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے. تو وہ جو قاعدہ ٹوٹ رہا ہے تو وہ زبان صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اہل زبان ہے وہ تو ویسے ہی بولے گا. وہ یہ کہے گا کہ یہ ایکسیپشن ہے جی، اہل زبان اس کو یوں بولتا ہے، حالانکہ اصول کے تحت یوں بولنا چاہیے لیکن وہ یوں بولتا ہے، لہذا ہم بھی ویسے ہی بولیں گے. ایک مشہور لطیفہ ہے، آئی ڈونٹ نو، میں ذرا سا شاید بیان کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. کہتے ہیں کہ جی لکھنؤ میں دہی کہتے ہیں دہی کھٹا ہے، اور دلی میں کہتے ہیں کہ دہی کھٹی ہے. وہ کہتے ہیں دہی کھٹا ہے، وہ کہتے ہیں دہی کھٹی ہے. اب کیا کروں میں؟ دونوں اہل زبان ہیں. انہوں نے کہا یہ آسان طریقہ، جب وہاں رہو تو کھٹا کہو، جب وہاں رہو تو کھٹی کہو. پریویل کرے گا اہل زبان. یہی حال عربی میں ہوگا، ایکسیپشنز ہوں جو اہل زبان بولتا ہے، اس کے بعد پھر گرامر بنے گی. ٹھیک ہے جی، اگلا پوائنٹ پڑھ دیجیے ہما بی. قواعد کچھ زبانوں کی ہوتی ہے، بقیہ بولیاں ہوتی ہیں. اوکے، دیر آر مینی ڈائلیکٹس، بہت ساری ڈائلیکٹس ہیں جو صرف بولی جاتی ہیں، ان کی کوئی گرامر نہیں ہے، ان کو زبان نہیں کہتے، لینگویج نہیں کہتے، بولیاں ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت سی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی اس کی. آگے چلیے. قواعد 100% الفاظ پر حاوی نہیں ہوتی. اوکے، تو قواعد تو انہوں نے بنا دیے جنرل رولز دیکھ کے، لیکن بعض الفاظ ایسے آگے جو قواعد فالو نہیں کرتے. فار ایگزامپل دیکھیے، انگریزی میں پڑھنے والوں نے جب لنگوسٹ بیٹھے تو انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ انگریز جو ہے کسی بھی زبان میں کے جو لفظ ہیں وہ 8 گروپس میں آتے ہیں. اس کو پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں. ایک ناؤن ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، ایک ایڈجیکٹو، ایڈورب وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، اس نے 8 حصے بنا دیے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں میں آتے ہیں. جیسے ایک لفظ ہے گڈ، GOOD، گڈ. گڈ جو ہے ایڈجیکٹو ہے نا، تو ایک طرف وہ ایڈجیکٹو ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ایک ٹرین کے بارے میں یہ گڈس ٹرین ہے، اب یہ جو گڈس ہے یہ ایڈجیکٹو نہیں ہے، یہ ناؤن ہے. اسی طریقے سے RUN رن ہے. انگریزی زبان میں رن کا مطلب ہوتا ہے ایک ورب، بھاگنا، دوڑنا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی شاہد آفریدی نے 100 رن بنا لیے. اب یہ رن کیا ہے؟ یہ تو ناؤن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ گرامر تو بن گئی، ورڈز بھی آپ نے یاد کر لیے، لیکن 100% وہ نافذ نہیں ہوتی. اسی طرح اور بہت سارے ایکسیپشنز ہیں. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ نے زبان سیکھتے ہوئے لفظ کیوں زیادہ بولنا شروع کر دیا تو وہ کیوں آپ کو پریشان کر دے گا. کیونکہ دیکھیے نا، میں آپ کو یہ تو بتا سکتا ہوں کہ انگریزی میں A پہلے آتا ہے، B C D E F اینڈ اٹ گوز ٹو Z یا Z پہ جاتا ہے. اب اگر بچے نے پوچھ لیا ابو یہ A سے کیوں شروع ہوتا ہے، اب Z سے کیوں نہیں شروع کرتے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس لرننگ میں کیوں کا جواب بہت مشکل ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. کیا کا جواب ہے. پہلے کیا ہے؟ A ہے، آخر میں کیا ہے؟ Z ہے. کیوں ہے؟ خاموشی. بھئی یہ PUT لکھ کے پٹ پڑا ہے اور BUT لکھ کے بٹ پڑھ رہے ہیں.
क्यों, कोई जवाब नहीं। हाँ, PUT कैसे पढ़ते हैं पुट, BUT कैसे पढ़ते हैं बट, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये तो है। क्यों, कोई जवाब नहीं। तो इस चीज का ख्याल रखिए। हम जबान इन्वेंट करने या जबान को दुरुस्त करने नहीं आए, हम वो जबान जो बोली जा रही है उसको सीखने आए कि वो कैसे बोली जाती है। ठीक है जी, आगे देखिए जी। किसी जुबान के मुश्किल या आसान होने का तयन कैसे करेंगे आप, कैसे कहेंगे कोई जबान आसान है मुश्किल है? जी बताइए वहाँ, हाउ वुड यू से? क्योंकि एक चीनी है वो कहेगा जी सबसे आसान जबान तो चीनी जबान है, अंग्रेज कहेगा अंग्रेजी सबसे आसान है। सर अगर समझ आ जाए तो आसान हो जाती है, ना समझ आए तो मुश्किल हो जाती है। नहीं, ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई। चाइनीज तो आपको नहीं समझ में आएगी तो इसका क्या मतलब है चाइनीज मुश्किल जबान है? डिपेंड करता है ना आप उसको कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं। अगर किसी लैंग्वेज को आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। नहीं, सवाल आपके लिए नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया में जो जबानें हैं मुश्किल कौन सी है और आसान कौन सी है, ये सवाल। किसी का माइक ऑन हो गया, माइक बंद कर लें जी। ओके, ऊपर ट्राई करते हैं। अजीजुद्दीन साहब आप आइए, अभी जरा लाइन पे आपकी बारी आ गई। किसी जबान के मुश्किल या आसान होने का तयन कैसे कर सकते हैं? फारूक साहब जी, सॉरी आप बताइए, फरमाइए क्या पूछा आपने? किसी जबान के मुश्किल या आसान होने का तयन कैसे करेंगे? मैं अभी बीवी का भी जवाब सुन रहा था, मेरे जहन में यकीनन वही जवाब होता, लेकिन साथ यही है कि जिसको हम कम टाइम में कम वक्त के अंदर किसी चीज़ को समझ सकें उसको हम कहेंगे कि ये आसान ज़बान थी, हमने इसको कम वक्त में और कम मेहनत के साथ समझ लिया। अगर किसी ज़बान को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुश्किल हो रही है तो उसको कहेंगे मुश्किल है। मेरे नज़दीक तो उसका डेफिनेशन ये होगी। ओके, लेकिन इसके अंदर जो गालिब उनसर है वो ज़बान से ज़्यादा समझने वाले के ऊपर भी है ना, उसकी समझने की कैपेबिलिटी पे भी है। एनीवे, बिल्कुल सही। जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि देखिए, ऊपर बात हुई कवायद की और दूसरी बात हुई कि कवायद 100% हावी नहीं होती, एक्सेप्शंस होते हैं। तो याद रखिए एक फॉर्मूला कि वो ज़बान सबसे आसान है जो कवायद के साथ चलती है। उस ज़बान में रूल्स के हिसाब से जितना इस्तेमाल है, रूल्स को जितना अबाइड करती है, वो ज़बान उतनी आसान है। जिस ज़बान में एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं वो ज़बान मुश्किल है। मिसाल में दूंगा आपको, ऐसे सिर्फ ज़बान ही नहीं बता रहा आपको, मिसाल के। और वैसे भी उसूल है, देखिए फ़र्ज़ कर लें किसी चीज़ के 4 रूल्स हैं तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? वो 4 रूल्स याद करने पड़ेंगे ना। लेकिन अगर किसी चीज़ के 4 रूल्स हैं और 5 एक्सेप्शंस हैं, अब क्या करना पड़ेगा आपको? 9 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक, लेकिन साथ में हम ये कह रहे हैं कि कोई ज़बान ऐसी नहीं है जो 100% उसूल पे बनी हो। मिसाल देख लेते हैं हम। फ़र्ज़ कर लें मैं एक अंग्रेज़ हूँ, वैसे बड़ा काला किस्म का अंग्रेज़, और मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है। मैं पाकिस्तान आया हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे उर्दू सीखनी है। ठीक, मैंने आँख की तरफ इशारा किया, ये क्या है? आपने कहा ये आँख है, ये देखती है। ठीक, फिर आपने कहा कान की तरफ इशारा करके मैंने पूछा तो आपने कहा ये कान है, ये सुनता है। मुंह की तरफ इशारा किया, ये मुंह है, ये खुलता है। जबान की तरफ आपने कहा ये जबान है, ये चलती है। अब तो अंग्रेज बड़ा परेशान हुआ। उससे किसी ने पूछा तुमने क्या सीखा? हमने आज ये सीखा कि जबान चलता है, कान सुनती है, आंख देखता है, सर फटती है। गया ये तो तुमने सब गलत सीख लिया। उसने कहा भाई ये क्या गलत क्या सीखा मैंने? उसने कहा सर फटता है, आंख देखती है। कहने भाई कैसे, हाउ इज ही गोइंग टू रिमेंबर दिस? अंग्रेजी में तो इट कह दिया ना, इट लिसन्स, इट सीज, इट। उर्दू में तो आप कभी कह रही है खुलता है, कभी कह रही खुलती है, कभी कह रही चलता है, कभी कह रही चलती है। तो उर्दू जबान में उसको कितने अल्फाज याद करने पड़ेंगे? सिर्फ बॉडी पार्ट्स को आप देख लें।
اسے یاد کرنا پڑے گا کہ آنکھ جو ہے مؤنث ہے، کھلتی ہے یا دیکھتی ہے، منہ جو ہے مذکر ہے، کھلتا ہے یا بولتا ہے، زبان چلتی ہے مؤنث ہے، گھٹنا پھوٹتا ہے مذکر ہے، ہاتھ چلتا ہے مذکر ہے، کونی پھٹتی ہے مؤنث ہے. کیسے یاد کریں گے؟ بہت مشکل ہے. جتنے باڈی پارٹس ہیں اس کے بارے میں اس کو معلوم کرنا پڑے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. انگلش میں کیا ہے؟ اٹ. اب عربی زبان میں کیا ہے؟ عربی زبان نے کہا باڈی پارٹس میں جو پیر میں ہے وہ مؤنث ہے، جو سنگل ہے وہ مذکر ہے. ایکسیپشن میں بھی رول بنا دیا. اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. آنکھ کی بات کریں گے آپ، عربی میں مؤنث ہے، عربی میں ناک جو ہے وہ مذکر ہے، عربی میں کان جو ہے وہ مؤنث ہے، 2 ہیں. سر 1 ہے، مذکر ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ جی. جو رول فالو کر رہا ہے وہ آسان ہے. جہاں ایکسیپشنز آئے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ مجھے پورے ایکسیپشنز یاد کرنے پڑیں گے. دنیا کے اندر کتنے ناؤن ہیں؟ اگر 2 کروڑ ناؤن ہیں تو ایک انگریز کو وہ 2 کروڑ ناؤن کا ایک ایک ناؤن یاد کرنا پڑے گا. کتاب موٹی ہے، بستہ بھاری ہے، دھوپ نکلتی ہے، چاند نکلتا ہے. یہ ایک ایک ناؤن کے بارے میں اسے پتا کرنا پڑے گا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. انگلش میں یہ سب اٹ ہو گیا. ہاں عربی میں اصول بنائے ہوئے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے اصول میں پڑھیں گے کہ یہ مذکر مؤنث کیسے عربی میں بنتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ زبان وہ آسان ہے جو زیادہ سے زیادہ رولز کو ابائڈ کر رہی ہے، اور زبان وہ مشکل ہے جس میں رولز تو ہیں ہی ہیں، ایکسیپشنز بھی بہت زیادہ ہیں. تو عربی ایک اتنی سائنٹیفک زبان ہے، اسی لیے آج اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بے انتہا رولز کو فالو کرتی ہے، اور جو اس میں ایکسیپشنز ہیں وہ ان ایکسیپشنز کے بھی رول بیان کرتی ہے. دیٹس وائی از اے ویری سائنٹیفک اینڈ اے ویری ساؤنڈ لینگویج، جو کہ دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. آگے چلیے جناب، ہمارا آج کا یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے یہاں ختم ہو گیا. 2-3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، تو باقی بات ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. آپ لوگوں کو تھوڑی سی ٹنج مل گئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے کلاس کریں گے، کنڈکٹ کریں گے. اپنے مائکس کو اپنی کوشش کریں کہ لیپ ٹاپ پہ اٹینڈ کریں یا ٹیبلٹ پہ اٹینڈ کریں. یہ موبائل کے اوپر کلاسیں لینا بڑا مشکل کام ہے، بہت تکلیف ہوگی آپ کو. کبھی اسکرین آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، چھوٹی اسکرین ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے سلائڈز بڑی بڑے الفاظ میں بنائی ہیں، بڑے بڑے سائز میں لکھی ہیں، لیکن آپ کے اسکرین جتنے چھوٹے ہوں گے اتنی چھوٹی ہوگی. تو اگر آپ لوگوں کے کوئی خاص کامنٹس ہیں تو ڈو پاس اٹ آن دا گروپ، واٹس ایپ پہ پاس کر سکتے ہیں، آپ کریں. اور انشاءاللہ وینسڈے کو ملاقات ہوگی، ہم آگے چلیں گے اور ایکچوئل ہارڈ کور عربک شروع ہوگی. ڈونٹ مس دا کلاس. کلاس مس کریں گے مشکل ہوگی. اپنا رجسٹر، اپنا پین ساتھ رکھیے گا. کوشش کریں گے جو سلائیڈز ہیں وہ لکھ لیں. اور والنٹیئر چاہیے مجھے کوآرڈینیٹر کے لیے. کوآرڈینیٹر کا کیا کام ہوگا؟ یہ سلائیڈز کی اسکرین شاٹس پاس کرنا ہے لوگوں کو اگر کسی کے پاس ہے. ہم ارلی ریمائنڈر، آپ نے دیکھا ہوگا کلاس ریمائنڈر آیا تھا آپ کے پاس کل. اس قسم کے کلاس ریمائنڈرز، کوئی بھی کلاس کا گروپ کا کوئی کمبائن کام ہوگا، اس کی کنسنٹ معلوم کرنا، اس کے بارے میں معلوم کرنا، لوگوں کو ہیلپ کرنا، کتابوں کے بارے میں بتانا، ٹو ریزالو دی پرابلم آف دا گروپ، یہ سب کوآرڈینیٹر کے کام ہوں گے. بڑا نوبل کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی خاص عنایت ہے. تو میں والنٹیئرز مانگتا ہوں. میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ والنٹیئر جو ہو وہ تھوڑا سا ڈیڈیکیٹڈ ہو، ہائی لیول آف ڈیڈیکیشن ہو، کمپیوٹر لٹریٹ ہو، میری طرح جاہل نہ ہو، کمپیوٹر لٹریٹ ہو، اسے کچھ طریقے پتہ ہونے چاہیے، گمکس جو ہوتے ہیں آج کل کے زمانے کے کمپیوٹر کے. اور فارغ وقت ہو تو زیادہ اچھا ہے. کوئی بہت زیادہ اہم جاب، بزی جاب کرنے والا کوآرڈینیٹر مشکل ہے بنے گا. اگر کوئی ایسے ہیں جو کہ جن کے پاس کوئی کسی قسم کا اسپیسیفک جاب نہیں ہے بلکہ ہاؤس ہولڈ ہی ہے تو ان کو میں پریفر کروں گا. تو پلیز ڈو والنٹیئر فار دس کوآرڈینیٹر جاب. وینسڈے کے روز ہم کوشش کریں گے اس کو فائنلائز کریں. ان آج اور کل کے دن میں والنٹیئر کیجیے گا. آج اور کل کے دن میں اپنی چیزیں سیٹ اپ کر لیں. کوشش کریں کہ لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلٹ پہ اٹینڈ کریں.
اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو بھی کامنٹس ہوں، ابھی تو چونکہ ٹائم کا ہے کم ہے اس لیے نہیں مانگوں گا، آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. باقی ہم انشاءاللہ وینسڈے سے کلاس شروع کریں گے. اس میں آگے چل کے ہم جیسے جیسے ضرورت آئے گی بتاتے جائیں گے. تو اب میں اجازت لیتا ہوں آپ سے کلاس ختم کرنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.